یہ میں کہ اس میں آدمی کے بارے میں دو طرح کے نظریات ہیں. کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ تو ایک ہی اس محل سے اس میں آدمی کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہر زمانے میں یہ استعمال. جن لوگوں کا خیال ہے کہ ایک اسم ہے، اسم اعظم ہے، انہوں نے بتایا اسم اعظم کیا ہے؟ میرا خیال ہے کچھ لوگ لکھتے ہی رہتے ہیں جی کو کچھ نہ کچھ مطلب ہے کہ اس زمانے میں بھی ایک بزرگ ہے تو کہتے ہیں یا یہ یا کہ یہ جو ہے یہ استعمال. ٹھیک ہے، کہتے ہیں نہیں، جو لکھتا ہے کہ ایک ہی اسم اعظم ہے، ان کے بارے میں مجھے میں یا حی یا قیوم ایک اسم ہے. یہ تو دو ہی ہے. پھر باقی لوگ کہتے ہیں یہی اس میں آدم ہے. اسم اعظم ہوتا کیا ہے؟ یہ تو بڑی چیز ہے. اس کے پیچھے کہانی لگی ہوئی ہے کہ بالکل مشغول کر رہے ہیں. ایک ایسا اسم ہے جس کا ساتھ اگر تعلق ہو جائے تو آپ کی تمام مرادوں کے ساتھ پورا ہونے کا امکان ہے. یہی ہے نا؟ اس کے بارے میں ایک واقعہ سن لو. اس کے بارے میں کہا گیا کہ اپنی خواہشات کو پورا کرانے سے بچو ہی نہیں، کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری خواہشات عام طور پر تمہیں ہلاکت میں لے جاتی ہیں. پہلی خواہش تو یہ ہے کہ یہاں ہمیشہ ٹھہرنے کی خواہش ہوتی ہے ہر آدمی کو، اللہ کے پاس جانے کی خواہش نہیں ہوتی. تو یہیں سے گمراہی شروع ہوگی کہ یا اللہ ہم تیرے پاس نہیں آنا چاہتے، دعا قبول کر. ایک کیا بات ہوئی بھائی؟ یا اللہ ہمیں پیسے بہت سارے دے اور جو غیر مسلموں کو دیے ہوئے ہیں. دیکھیے یہ دعا ہوتی ہے عام طور پر، آرام طلب زندگی ہم. اس کے بارے میں یہ کہا کہ آپ یوں سمجھ لو کہ ایک درخت ہے، اسم اعظم ایک درخت ہے جس کے نیچے ایک بیٹھا ہوا جنگل میں ایک آدمی وہاں پہنچا، درخت کے نیچے بیٹھا تھا. وہ درخت تھا ترت مراد، سمجھ لو فوری مراد پوری کرنے والا اسم اعظم. جو ارادہ ہوا، کچھ آدمی نے خیال کیا کہ جنگل میں ہوں، جہاں کوئی کھانا مل جائے کیسی بات ہے، دوپہر کے وقت ہے. دیکھتا گیا تو کھانا حاضر، اس نے کھا لیا. جنگل کے وقت کہاں پانی نہیں کہیں چیز یہاں اویلیبل ہو. ارادہ کیا اسم اعظم ترت مرادی پانی اویلیبل ہو دوپہر کے وقت. تو یہاں آرام کرنے کی جگہ کہیں سے میں تلاش کروں. دیکھتا بستر میں چلے گا، آرام کرنے لیٹ گیا. کہتے یہاں شیر ہی نہ آ جائے. شیر آ گیا، کھا گیا. تو اسم اعظم جو ہے تمہاری آرزوؤں کے پورا ہونے کی صلاحیت الٹیمیٹلی تمہاری موت کی آرزو ہو جائے گی. تمہیں کیا وجہ؟ کہتا میں نے سب کچھ دیکھ لیا، موت دیکھنا چاہتا ہوں تو چل جا رہا اس کو. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس اعظم اسی کے پاس چھوڑو. اعظم کا اسم ہی اسم اعظم ہے. تو اعظم اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء جو ہیں بہت خوبصورت ہے. اسم اعظم اسماء اعظم. اور آپ نے دیکھا کبھی جھوٹا آدمی جب اللہ کے نام پر جھوٹ بولتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، تو گویا کہ جھوٹے آدمی کے پاس سچا نام آ جائے تب بھی وہ جھوٹا رہتا ہے بندہ. تو اس میں اعظم ہے کہ اچھے بن جاؤ گے تو پھر تمہاری زبان سے اللہ کا نکلا ہوا نام جو ہے وہ اس میں اعظم ہے. اصل میں تمہارا ہی تزکیہ ہونا ہے. پہلے اپنے آپ کا تزکیہ کرو، پھر ہے وہ اسم اعظم کی بات. اسم اعظم جو ہے چلا ہوا ہے ایک لفظ، جس طرح دست غائب ایک لفظ ہے. دست غائب ہے مطلب کرتے کرتے اس کو حکم مل گیا. کچھ لوگوں کے وظیفے مقرر ہوتے ہیں دست غائب میں کہ صبح صبح نماز پڑھتے ہیں اور مصلی کے ساتھ کتنے پیسے برآمد، دن بھر کا خرچہ اس کو مل جاتا ہے. وظیفہ روزانہ لگا ہوا، کسی کا ماہانہ لگا ہوا. یہ سنتے آئے ہیں لوگ، پتہ نہیں ہوتا بھی ہے کہ نہیں. دست غائب کو ادھر ہاتھ کاٹ دیا ادھر پیسے آ گئے، جس کو ہاتھ لگا لیا وہ کیا ہو، یعنی کہ ان کو محنت بغیر آسانی کا رزق مل جاتا ہے. یہ کیا دست غائب ہے؟ تو غائب دینے والا ایسا ہے، ممکن ہے کہ جب یہ تمہیں یقین آ جائے کہ اللہ کا ارشاد نحن نرزق، آپ مطلب کیا ہے؟ اچھی بات ہے، اندازہ لگاؤ ہم رزق دینے والے ہیں. جب آپ کو یہ یقین آ جائے کہ رزق دینے والا وہ ہے تو پھر وہ آپ کے یقین کو کبھی جھٹلائے گا نہیں. کہ رزق جب وہ دینا وہ دے گا، ثواب سے دے بے ثواب دے، عطا کر دے جیسے مرضی کر دے.
لیکن بس یہ تم یاد رکھو کہ یقین ضروری ہے. تو پھر دستگار ہو گیا اویلیبل کہ آواز نان و نرزق بے واسطہ شدیدہ، اور وہ بے واسطہ رزق دے گا. تمہیں سن لو گے کہ تمہارے دسترخوانوں پر بے واسطہ واقعہ شروع ہو جائیں گے، تمہارے جیب میں بے واسطہ مال شروع ہو جائے گا. بے واسطہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو سبب دکھاتا ہے وہ عطا کرتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ دست غیب کا پیسہ بھی اسٹیٹ بینک سے ہی مرتب ہوگا، جعلی نوٹ نہیں ہوگا. بس یہ بات یاد رکھے. تو کسی کی سبب سے آئے گا تو سبب سے آئے گا، تو پھر بے سبب ہو کے بھی سبب سے آئے گا. تمہارے لیے بے سبب ہوگا لیکن آئے گا سبب سے. اور رب سبب بھی آ گیا. اچھا یہ رب سبب بھی چیز آدم نے ربی ہے. لوگوں کو کیوں شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم آسانی چیزیں حاصل کریں، جیسے اس میں آزم حاصل کریں؟ بڑی مشکل سے ملتا ہے شوق ہے لوگوں کو کرنے. یعنی کہ وہ آپ نے جو بات کی نا کہ لوگوں کو کیوں شوق ملتا ہے کہ آسانی سے ہم رزق حاصل کریں یا دستے غیب یا کوئی اور اس کے جواب یہ ہے آسانی حاصل کرنے کے لیے بے شمار لوگ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. مقصد کیا ہے؟ آسانی. اور عمل کیا ہے؟ مشکل. وہ وظیفہ رات کو کرنا پڑتا ہے، دریا کے کنارے کرنا پڑتا ہے، اور اپنے کے دھارا لگا کرنا پڑتا ہے. اب پھر شکلیں آتی ہیں ڈرانے والی. اب جنگل ہو، بیابان ہو، اور دریا کا کنارہ ہو، تاریک رات ہو، اور آپ بیٹھے ہوئے اکیلے مشکل کو حل کرنے کے لیے، آسان راستوں کی تلاش کے لیے، تو تم کون سی مشکل پھنس گئے ہو؟ اس سے بہترین خواہش چھوڑ دو. اچھا باقی دوسرا جو ہے کہ یہ وظیفہ یہ 41 لاکھ دفعہ کرنا ہوتا ہے. اور جب وہ کرتے ہیں لوگ اتنے لمبی لمبی تصویر لے کے بلے دانا پہ دانا کرتے جا رہے ہیں اور کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور پھر یہ اس کا کھانا ہے یہ نہیں کھانا، اور چلتے جا رہے ہیں، اور درمیان میں رہ گیا کہتے دوبارہ کر. یہ تو آزمائش اور مشکلات ہی ہیں، بلکہ بہت ہی سزا والی بات ہے. ہمارا آپ کو تعلیم یہ تھی کہ جس نے آپ کی آنکھوں کو بینائی عطا فرمائی ہے وہ خود ہی رزق کا انتظام کرے گا. اس کے کام اس کے حوالے کر، اس کے کام اپنے حوالے نہ کرنا، تم نہیں کر سکو گے، وہ خود ہی کرتا جائے گا. وہ اپنے کاروبار خود ہی کرتا ہے، یہ اس کا کاروبار ہے تمہیں پیسہ دینا. کس کے کام ہے یہ؟ اس کو کام آپ کرے، پیسہ اسے دینا ہے، اچھی طرح سے زندگی گزارنی ہے. باقی ہم نے سیکھا بنانا ہے. اصلی چیز تو ہم ایک چاہتے ہیں بنانے والی موت سے بچے، وہ ہمیں آتا نہیں ہے. نہ ڈاکٹر کو آتی ہے بات، نہ کسی مریض کو آتی ہے بات، تو موت سے بچنے والی بات. اب وہ خبر کسی کے پاس آئی نہیں. تو باقی کیا کرنا ہے؟ تم زندگی طویل نہیں کر سکتے. کلیل اس سے ہونا نہیں ہے جتنی مقرر ہے. پھر ہے کیا؟ دستگار کیا کرے گا؟ کھانا کھاؤ گے، کتنا سارا کھاؤ گے، لوگوں کو دو گے، انہیں غریب رہنے دو، اپنی نجات پا جا اپنی. تو اس لیے یہ جو ہے نا یہ دستگار کے لیے کوششیں اور اسم اعظم کے لیے اور واقعات کے لیے. ایک دفعہ ایک آدمی گیا کسی بزرگ کے پاس، پیر صاحب کے پاس، کہنا جی وہ ہمیں قصیدہ پڑھنے کی اذن دے دو، قصیدہ غوثیہ، اس میں بھی اس میں اعظم کا مقام آ جاتا ہے، خاص طریقے سے پڑھتے ہیں. تو 2 3 4 دن اس نے پڑھا تو رات کا مقام ہوتا ہے پڑھنے کا. خیر پیچھا نے کہا کہ دیکھو تم نے پڑھا رات کو؟ ہاں جی پڑھا. تو کچھ زدہ ہو گیا، کیونکہ اس میں وہ جو ہے نا جو دعویٰ اور شان کا مقام آپ کا وجود متحمل نہیں سکتا. کوئی بیر صاحب اس کو کچھ پیسے دیے، کہ نہیں جی میں تو آپ کو وظیفے والی بات کر رہا ہوں کہ وہ مجھے پڑھنے کی توفیق ہونی چاہیے. بلّہ یہ تو مدعا نہیں ہے، اصلی بات پیسہ لے جا، یہ کیا تکلیف برداشت کرے گا. اچھا پھر آپ کہتے ہیں چاہیے پیسہ لے کے چلا گیا. یہ سارا قصیدہ پڑھنا، اسم اعظم کرنا، دعائیں کرنا، اور سارے واقعات کرنا، اور جتنے بھی آپ کوشش کرتے ہو بغیر سبب کے حاصل کرنا،
یہ خواہش کرنا جو اچھی بات نہیں ہے، وہ دے رہا ہے اس کو دینے دو. اور جس نے بچہ کے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پاس اس کے دودھ کا انتظام کر دیا، بس وہی کرنے والا ہے کار ہے. تو ایک اسم اعظم کی بات ہے، ایک درویش کے پاس میں نے پہلے سنائی بات، اس کا مرید کیا کہتا ہے جی اسم اعظم کی تعلیم کرو مجھے ڈائریکٹ اسٹریٹ اوے. مجھے اسم اعظم کل بتائیں گے، آج تم اسٹارٹ بھی کرو. بار واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ آدمی گیا جنگل میں، گیا دیکھا ایک بوڑھے کو ایک جوان آدمی چار کے حاکم ہونے کے ارادے سے مار رہا تھا. اسے مال بھی چھین لے گیا، لکڑی لے گیا، پیسہ بھی نہیں دیا، مارا بھی. اور پیر صاحب بلا لیا اس کو، تو اس نام کو دیکھا، کہتا دیکھا، کہتے اس میں اگر تیرے پاس ہوتا ہے تو کیا کر؟ کہتے میں یہ ظلم نام دیتا. میں کہ بھائی اتنی سی کہانی ہے، مجھے اس میں اعظم دیا اسی پیر نے، یہ بوڑھا جو تھا مار کھانے والے. جس کے بعد اس میں اعظم ہوتا ہے پھر وہ اپنی تکلیف جو ہے وہ دور نہیں کرتا. اس میں اعظم ہے ہی یہ کہ تکلیف پڑ جائے اور تم دور نہ کرو، دوسروں کی تکلیف دور کرو. آپ بولو کس کو اس میں اعظم چاہیے؟ جو اپنے لیے چاہتا ہے وہ جھوٹا ہے. آپ آج سمجھ رہے؟ جو دوسروں کے لیے چاہتا ہے اس کو تکلیف ہی نہیں ہے. جتنی رفع کر سکتے اتنی کرو، باقی کرا دو. کیا کہا؟ دوسروں کی تکلیف جتنی رفع کر سکتے ہو رفع کر دو، جو رہتی ہے رہنے دو. آپ کے لیے ملتا نہیں کسی کو. یہ راز ہے. اس میں اعظم کیا ہے؟ راز ہے. ایک آدمی نے اور پیر کے پاس گیا، کہتے اس میں اعظم دو، کہتے اچھا دیتے ہیں. اس کو ڈبا دے دیا. کہتے یہ دور 4 میل کے فاصلے پر ایک ہمارا بھائی بیٹھا ہوا ہے جنگل میں دریا کے پار، یہ اس کو دینا ہے، ڈبا کھول دوں گی. وہ آدمی لے گیا ڈبا، ڈبا سے ٹک 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 کرتا ہے، ڈبے کے دل کو آوازیں آتی ہیں. اس نے کہی ٹک 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 ٹک. وہ جب دور چلا گیا پیر صاحب سے، ڈبا ہی ہے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. ٹک ٹک کی آواز آئی تو اس نے ڈبا کھولا، اندر چڑیا چوک گئی، چلی گئی. وہ ڈبا جلدی لپیٹا، بند کیا، جا کے وہاں گیا، وہاں درویش بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے کپڑے لے کے. کہ جناب وہ پیر صاحب نے یہ پیغام بھیجا ہے آپ کے پاس، اسلام کا ہے. لے لیا. پتا تھا نہیں ہے. کہہ لگا یہ ایسی تھا اس کی حالت میں، اسی حالت تھا بالکل. انہوں نے اوپر سے کپڑا ٹھایا، وہ خود ہی تھے. پڑے اتنا سارا راز تو رکھ نہیں سکا، تو اس راز کہاں سے لے گا؟ جب بھاگ جا دوڑ جا، تو آپ کھاتا پیا دکان چلایا کر اپنی. تو اس میں آدم جو ہے راز ہے. اور جب ظرف اتنا سارا ہو کہ تم چڑیا نہ چھپا سکو، تم اس میں آدم کھا لیے پھرو گے. ایک اور آدمی کو اس میں آدم ملا، وہ ایک مسجد کے پاس گزر رہا تھا، دیکھا کہ مولوی صاحب کے بدلے حالات اچھے نہیں ہیں، خیال کے کردار کے. اٹھا دیا مسجد کو. پیر صاحب کا کہتا ہے کہ وہ کیا کیا کہ الٹا دی مجھے، کہ وہ مولوی صاحب تھا، اس کے دار اچھا نہیں تھا. تو کہتے بڑے جس کی مسجد ہے وہ چپ ہے، تو خواہ بخواہ دخل دیتا اپنے گھر میں، تیرا کیا بات ہے اس بات سے؟ تو اس میں اعظم ہے دوسروں کے حال کو ان پر رہنے دو، اپنے حال کو اللہ پر چھوڑ دو. یہ اس میں اعظم ہے. جن لوگوں کے پاس اس میں اعظم تھا وہ یہی تھا. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ مشکل کشا خود مشکل سے گزرتا رہتا ہے، بتایا تھا آپ کو، اور دوسروں کی مشکل حل کرتا رہتا ہے. یہ اس میں اعظم ہے. اور اس سے بڑا کیا اس میں اعظم ہو سکتا ہے؟ اس میں اعظم ہے یا علی. آپ بات سمجھے؟ اصل اس میں اعظم یہی ہے. اس کا ہی اس میں اعظم ہے، یا علی کا ہی ورد لازم ہے. شاہ چراغ میں نے آپ کو لکھ کے دی کتاب، اس میں یہ بتایا آپ کو. کیا لفظ تھا؟ اس میں اس کا ہی اس میں اعظم ہے، یا علی کا ہی ورد لازم ہے. علی اللہ کا نام. آپ اس میں سے جن جن کا مطلب نام علی ہے اور اس کا نسبت ہے، علی کا معنی ہی مطلب علی ہے، بلندی کے ساتھ لگا ہے. تو ہر مطلب اب یہ آپ کی تسلیم کا نام ہے اس میں اعظم. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے اسم کا ہوگا، اس میں سے کوئی ایک نام بتانے والے اس طرح بتاتے ہیں. تسلیم ہے اس میں اعظم، تسلیم و رضا. آپ دعا کرو. دعا کیا کرو کہ یا رب العالمین
ہمیں تسلیم و رضا سکھاؤ، ہمیں اپنے حالات میں مطمئن رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم پر اپنا فضل عطا فرما، ہمیں ملکی طور پر ہمیں خوشحال بنا یا رب العالمین، ہمارے ملک کے حالات بہتر فرما۔ آج جن جن لوگوں کو کوئی تکلیف ہے یا رب العالمین تکلیف دور فرما۔ جو لوگ ہمارے عزیز رشتے دار ہم سے جدا ہو گئے، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مقام میں قرار عطا فرمائے اور ان کے لوائقین کو استقامت عطا فرمائے یا رب۔